السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل ہے اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ تو انشاءاللہ الرحمن گفتگو بالکل مختصر 5-6 منٹ میں بات جو ہے اس کو کلیئر کروں گا۔ تو آپ ایک دفعہ مولانا اسحاق جھالوی صاحب کی یہ بات سنیں۔ مولانا اسحاق جھالوی صاحب کا جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل کے متعلق کیا موقف ہے۔ وقت آ گیا رمضان شریف کے دن امیر المومنین نماز فجر پڑھنے واسطے گئے، دروازے داخل ہوئے۔ عبد الرحمان کڈا نا چنگا، عبد الرحمان ابن ملجم، اور وہ بھی ساری امت من دی ہے، دھوکھے دی گل نہیں، اصل وہ اجتہاد کیتا ایسا ہی گل دے قاتل ضرور ہے مگر اجتہاد نہ معاویہ دا کہے نہ جی کوئی اجتہاد نہیں، جان بوجھ کے سب کچھ کر دے سی لالچ، وہ دا اجتہاد بندہ نیک سی، ذکر کرنے والا سی، اللہ اللہ کرنے والا سی، مگر مغالطے کا شکار سی۔ 3 بندے بہ گئے مکے چ، تینوں نے فیصلہ کیتا کہ ساری امت فساد تے نہ بن جائے، علی دا، معاویہ دا، عمرو بن العاص دا، یہ تینے مارتے جان تو امت فساد ختم ہو سکتا ہے، بہتر بندہ چنیا جاتا۔ اپنی یہ سوچے، میں تادا نا ابن جریر تبری اگر تہذیب والا سارا پہلا مجتہدن جنہیں ایمانداری نہ کام کیتا پاویں پیڑا ہی کیتا عبد الرحمان سی، اوتھے مکا کے ترے کہ رمضان شریف دی فلاں تاریخ نے تے حملے کر ایک مدینے آ گیا، ایک شام چلا گیا، ایک مصر چلا گیا۔ عمرو بن العاص کی قسمت چنگی سی، اس دن فجر پڑھاؤنی نہ آیا، عمرو بن خارجہ ایک آدمی آ گیا وہی جگہ تو انہوں زخمی کرتا، یہ بچ گیا۔ امیر معاویہ نے حملہ کیتا، وہ کامیابی نہ پھڑیا گیا، یہ وار چل گیا، عبد الرحمان دا وار چل گیا۔ حضرت علی دروازے داخل ہوئے، پیچھے بیٹھا سی، تلوار بجائی سی، زہر ماریا، تھر مبارک جس طرح آپ نے دسیا سی اسی طرح جی حضور نے کیا، اتوں زخمی آ، داڑھی رنگی۔ اس وقت حضرت علی نے فرمایا علی بالکل اس طرح جی پیاسا پانی کی تلاش ہوں چشمے تے پہنچ گیا، میری جڑی مراد سی پوری ہو گئی، میرا کچھ نہیں بگڑیا، اللہ دے رسول میرے شہادت دسیا سی، رب نے میرے نصیب کر۔ تو آپ نے موقف سنا، اگر یہی موقف کسی اہل حدیث کا ہوتا، کسی دیوبندی کا ہوتا، کسی بریلوی کا ہوتا تو پاکستان کے اندر شور و غل ہوتا کہ فلاں اہل حدیث نے، بریلوی نے، دیوبندی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل کو مجتہد کہا ہے، نیک کہا ہے۔ مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اجتہاد کرتا ہے اگر اس کا اجتہاد صحیح ہوا تو اس کو ڈبل اجر ملے گا، اگر اس کا اجتہاد غلط ہوا تو اس کو سنگل اجر جو ہے وہ ملے گا۔ کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل کو سنگل اجر ملے گا یا ملا ہے؟ یہ اسحاق جھالوی اگر اس کی کوئی ذریت میں سے زندہ ہے یا اس کا کوئی فین فالوئنگ زندہ ہے وہ ہمیں بتا دے کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل کو اجر ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھے گا مگر منافق، ان سے محبت کرے گا مگر مومن۔ تو پوری زمین کے اوپر، روئے زمین پر ایک بھی اہل سنہ کا بندہ ایسا نہیں جس کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی منافقت ہو۔ جس کے دل میں منافقت ہے وہ اہل سنہ کے منہج سے جو ہے وہ منحرف ہے، دو ٹوک سیدھی صاف بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم میں روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر لیٹے تھے، جسم پر مٹی لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں 2 بدبختوں کے نام نہ بتاؤں، 2 بدبختوں کا ذکر نہ کروں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا ایک وہ قوم سمود کا بدبخت جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی، اور ایک وہ بدبخت جو تیرے یہاں پر وار کرے گا تو تیری جو داڑھی ہے وہ خون کے ساتھ تر ہو جائے گی۔ تو عبد الرحمن ابن ملجم المرادی خارجی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر وار کیا، اور خون جب جاری ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو داڑھی مبارک تھی وہ تر ہوئی۔ تو ایسے بندے کو نیک کہنا، مجتہد کہنا، تو یہ ہماری سمجھ سے جو ہے وہ بالاتر بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اہل سنہ کا موقف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اہل تشیع ہے نا، اہل تشیع جو ہیں وہ بھی عبد الرحمن ابن ملجم کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن یہ اسحاق جھالوی صاحب پتہ نہیں کون سی مخلوق ہیں،
جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل کو جو ہے وہ مجتہد، نیک، ذکر کرنے والا، اللہ اللہ کرنے والا سمجھتے تھے، تو خارجیوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلب النار، یہ جہنم کے کتے ہیں، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق جو ہے وہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔